इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रखे और आप सब के लिए आसानियाँ करे, आमीन। हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जितना शुक्र अदा करें कम है कि अल्लाह ने हमें खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहू में शामिल किया, यानी वो बेहतरीन लोग जो कुरान सीखें और उसको सिखाएं। आप सबकी अप्रिसिएशन और फीडबैक्स का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबके हुलूस और कुरान को सीखने की इस लगन में आपको एक तो इस्तिकामत दे और इसको कबूल फरमाए, आमीन। और आप सबसे मेरी इल्तिजा है कि आप लोगों ने बहुत बहुत दुआएं करनी है कि अल्लाह ताला इस इल्म को, कुरान के इस इल्म को फैलाने की हम सबको तौफीक दें और हम सब से दीन का काम ले लें और सब ने इस इल्म को फैलाने में हमारी मदद करनी है इंशाल्लाह। और वो मदद क्या होगी कि आपको ये जो तजवीद की शॉर्ट एक्सप्लेनेशन की वीडियोस सेंड की जाती हैं ना, या फिर यूट्यूब का जो लिंक सेंड किया जाता है ना, काइंडली आपने ये अपनी फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ शेयर करना है, क्योंकि अगर आपकी वजह से कोई एक भी अल्लाह ताला की किताब का तारुफ पा ले तो ये आपके लिए सुर्ख ऊँटों से बेहतर है। तो इंशाल्लाह हमने दीन को फैलाना है और हमने दूसरों के लिए भी आसानी पैदा करनी है, ठीक है। तो हम खुद सीख रहे हैं तो दूसरों को फिर इससे क्यों महरूम रखें। इंशाल्लाह हमने इनको दूसरों तक भी ये पहुंचाना है, ठीक है, इंशाल्लाह। तो आज हमने सूरतुल बकरा की आयत नंबर 286 का पार्ट 1 करना है इंशाल्लाह। तो चलिए पहले हम इसकी तिलावत सुनते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि वो हमें इन आयत का सच्चा फ़हम नसीब अता फरमाए, आमीन। तो तिलावत सुनते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत। नहीं युकल्लिफु तकलीफ़ देता अल्लाहु अल्लाह नफ्सन किसी नफ्स को इल्ला मगर वुस्अहा उसकी वुसअत के मुताबिक, लहा उसी के लिए है, मा कसबत जो उसने कमाया, व अलैहा और उसी पर है, मक्तसबत जो उसने कमाई की। अच्छा, आयत का जो ये वाला पार्ट है ना, इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं या समझ लें इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, और इससे आगे नेक्स्ट जो है ये दुआ स्टार्ट हो जाएगी। तो पहले हम इस पे बात करेंगे, ठीक है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, नहीं तकलीफ़ देता अल्लाह किसी जान को मगर उसकी वुसअत के मुताबिक। युकल्लिफु का रूट वर्ड है काफ लाम फा, कल्लफ़ा युकल्लिफु तकलीफ़ुन। हम उर्दू में तकलीफ़ का लफ्ज़ बोलते हैं ना, तो वो अरबी के बाबे तफ़ईल उनसे आया है, ठीक है। और एक और लफ्ज़ है जो हम आम तौर पर यूज़ करते हैं, तकल्लुफ़। जैसे हम गेस्ट के सामने कोई चीज़ पेश करते हैं जब, तो वो कहते हैं अरे हाँ आपने तकल्लुफ़ किया है। लेकिन अगर ये तकल्लुफ़ ना किया जाए तो फिर जब वो घर जाते हैं तो फिर जाके कहते हैं कि हाय किसी ने हमें पूछा ही नहीं। सो आगे क्या है आयत में, ला युकल्लिफु नहीं तकलीफ़ देता। अच्छा, अब ये वो वाली तकलीफ़ नहीं है जो किसी को मार कर या तंग करके हम कोई तकलीफ़ पहुंचाते हैं, नहीं, बल्कि ये वो तकलीफ़ है जो हम किसी के ऊपर कोई ज़िम्मेदारी डालकर या फिर किसी को कोई काम कह के ना जो तकलीफ़ देते हैं ना, लाइक हम किसी को कहते हैं एक्सक्यूज़ मी माजरत आपको थोड़ी तकलीफ़ देनी थी, काइंडली आप मेरा ये काम कर देंगी, यानी किसी के ऊपर कोई बोझ डालना, कोई ज़िम्मेदारी डालना, ठीक है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमा रहे हैं कि मैं नहीं ज़िम्मेदारी डालता नफ्सन किसी भी जान पर इल्ला वुस्अहा मगर उसकी वुसअत के मुताबिक। वुस्अहा इस्तिताअत और कुशादगी को भी कहते हैं, ठीक है। इसका रूट वर्ड है वाव सीन आइन, वुस्अहा वो ताकत जो उस काम करने से ज़रा ज़्यादा हो जो उसके ज़िम्मे लगाया गया है। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी जान पर उसकी हिम्मत से ज़्यादा ज़िम्मेदारी नहीं डालते बल्कि हिम्मत से कम ही ज़िम्मेदारी डालते हैं। और इसी सूरत में एक आयत थी, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसरा, अल्लाह ताला तुम्हारे हक़ में आसानी चाहते हैं, सख्ती नहीं चाहते। इसीलिए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी भी जान पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालते। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि हर शय की एक हकीकत होती है, तो इसी तरह ईमान की भी हकीकत होती है। और कोई भी शख्स उस वक्त तक ईमान की हकीकत को नहीं पा सकता जब तक उसे ये यकीन ना आ जाए कि उसे जो भी तकलीफ़ पहुंची है ये उसके लिए लिखी हुई थी, और जो तकलीफ़ उसको नहीं पहुंची वो उसके मुकद्दर में नहीं लिखी हुई थी। अब यहाँ पर तकलीफ़ से मुराद दोनों किस्म की तकलीफ़ है, ज़िम्मेदारी वाली तकलीफ़ भी और अज़ियत वाली तकलीफ़ भी, ठीक है।
اب یہ ہمارے ایمان اور یقین کی بات ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ ہمیں جو بھی تکلیف، جو بھی آزمائش، جو بھی مصیبت پہنچی ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں ہماری ہمت سے زیادہ نہیں بلکہ ہمت سے کم ہی دی ہے۔ تو یہاں پر پہنچ کے ہم نے ایمان کی حقیقت کو پانا ہے۔ اب دیکھیں پچھلی آیت میں کیا تھا، ایمان لانے کا ذکر تھا، اور اس آیت میں کیا ہے، ایمان کی حقیقت کا ذکر۔ سبحان اللہ۔ آگے کیا ہے آیت میں، لہا، اسی کے لیے ہے، ما کسبت، جو اس نے کمائی کی۔ وہ کمائی کیا ہے، ہمارے اعمال، ہمارے نیک اور بد دونوں قسم کے اعمال۔ اور آگے کیا ہے، وعلیہا، اور اسی پر ہے، مکتسبہ، جو اس نے کمائی کی۔ اکتسبہ یکتسبو باب افتعال آ گیا ہے، یعنی ہماری نیکیاں، ہماری برائیاں، ان کا وبال جو ہے یہ کسی دوسرے پر نہیں بلکہ ہمارے اپنے ہی اوپر ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اب دیکھیں دونوں جو ہیں کسبہ اور اکتسبہ دونوں کا مطلب کیا ہے، کمانا، لیکن اس میں تھوڑا فرق ہے۔ جو پہلے والا ہے نا کسبہ، اس سے مراد وہ کمائی ہے جس میں ہمارا اپنا بھی فائدہ ہو اور ساتھ ہی دوسروں کو بھی ہم سے فائدہ پہنچے۔ اور جو دوسرے والا ہے نا اکتسبہ، اس کا مطلب ہوتا ہے ایسا فائدہ یا ایسا نقصان جو صرف ہمیں ہی پہنچے۔ یعنی پہلے والا جو ہے نا کسبہ، وہ کمائی ہے جس میں یا تو ہم خود بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں اور دوسروں کو بھی پہنچا رہے ہیں، یا پھر ہم خود بھی نقصان اٹھا رہے ہیں اور دوسروں کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ لائک ابھی ہم یہ جو ویڈیو سنیں گے یوٹیوب اور ان گروپس کے ذریعے جو ہم قرآن سیکھ رہے ہیں، تو اس سے ہم ایک تو خود بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ہم آگے اس کو شیئر کر کے دوسروں کو بھی اس سے فائدہ پہنچا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن رہا ہے، ہمارے لیے بھی نیکیاں ہیں اور آپ کے لیے بھی نیکیاں ہیں، اور آپ آگے جن کو شیئر کرتے ہیں یہ، اور وہ جو سنتا ہے تو ان سب کے لیے کیا ہے، ثواب ہے، نیکیاں ہیں، اچھا اجر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے کسبہ۔ اسی طرح اگر کوئی لیٹ سے کوئی گناہ کرتا ہے تو کوئی آپ سمجھ لیں کہ کوئی گانے سنتا ہے، خود بھی سنتا ہے اور وہ دوسروں کو بھی سناتا ہے، تو کیا ہوگا، یہ بھی کسبہ، خود بھی نقصان اٹھائے گا اور ساتھ ساتھ اس سے دوسروں کو بھی نقصان پہنچائے گا، ٹھیک ہے۔ اور جو دوسرے والا ہے نا اکتسبہ، اس سے مراد وہ کمائی ہے، ایسا کمانا جو صرف اپنے لیے کمایا جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر میں نماز پڑھتی ہوں تو اس کا ثواب صرف میرے تک ہے، آپ کو میری نماز کا ثواب نہیں پہنچے گا۔ میں روزہ رکھتی ہوں تو وہ ثواب آپ کو نہیں ملے گا، میرے روزے کا ثواب مجھے ہی ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو جو دوسرے والا ہے نا اکتسبہ، اس کا مطلب ہے صرف اپنا فائدہ یا اپنا نقصان کیسے، لائک اگر کوئی گانے سنتا ہے، ہیڈ فون لگا کر صرف خود گانے سنتا ہے تو یہ اس کا اپنا نقصان ہے، لیکن اگر وہ خود بھی سن رہا ہے اور ساتھ جا کے اسٹیٹس پر لگا کر دوسروں کو بھی وہ سنا رہی ہے تو پھر اپنا تو نقصان ہوا، ساتھ کیا ہے، اس سے دوسروں کا بھی نقصان پہنچا رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسٹیٹس کا ذکر میں اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ آج کل ٹک ٹاک کی وجہ سے یہ بہت زیادہ ٹرینڈ چل چکا ہے کہ اسٹیٹس پر گانے لگانے کا۔ میری ایک فرینڈ ہے، میں ان کا نام بالکل مینشن نہیں کروں گی کیونکہ یہ سنتے ہی وہ گروپ لیفٹ کر جائیں گی۔ اچھا، تو وہ سارا سال اپنے اسٹیٹس پر گانے اپلوڈ کرتی رہتی ہیں، لگاتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا ہے نا تو وہ ایک پیارا سا میسیج اپنے اسٹیٹس پر لگاتی ہیں کہ برائے مہربانی رمضان کے تقدس کا خیال رکھیں اور کوئی بھی اپنے اسٹیٹس پر گانے نہ لگائے، سبحان اللہ۔ اور میں ان کی کسی اور میسیج کا رپلائی کروں نہ کروں، میں اس میسیج کا ان کو رپلائی لازمی کرتی ہوں، اور میں آپ کو بالکل نہیں بتاؤں گی کہ میں اس میسیج کا کیا رپلائی کرتی ہوں، کیونکہ اگر میں نے یہ بتایا تو وہ مجھے بلاک کر دیں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی رہنمائی کرے اور ہم سب کو سیدھے راستے پر چلائیں۔ آگے چلتے ہیں آیت میں۔ تو اچھا، آگے جو ہے وہ دعا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم انشاءاللہ دعا جو ہے وہ نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں تسلی کہہ لیں یا انسٹرکشن کہہ لیں دی ہے، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دعا سکھائیں گے کہ تم پر جو بھی ذمہ داری ڈالی جائے گی وہ تمہاری وسعت سے کم ہی ہوگی، وسعت سے زیادہ نہیں ہوگی۔ اچھا، یہاں تک 2 آیات پڑھتے ہوئے آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان 2 آیات میں سیکنڈ پرسن یعنی آپ، تم یا یو کا ورڈ یوز نہیں کیا۔ یعنی یہ آیت دیکھیں نازل کب ہو رہی ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات عرش پر گئے ہیں، اس ٹائم پر یہ نازل ہو رہی ہے یہ دونوں آیات، لیکن یہاں پر سیکنڈ پرسن بالکل یوز نہیں ہوا۔ اور آیت نمبر 284 ہے، یعنی اس سے جو ان دونوں آیات سے جو پچھلی آیت ہے اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تم کہہ کر مخاطب کیا۔ ایسا کیوں کیا؟
اچھا، اس کیوں کا جواب جو ہے نا یہ آپ لوگوں نے سوچنا ہے، اور پھر آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے اس کا سوچ کر مجھے پرسنلی آپ لوگوں نے رپلائی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ سب نے پلیز گروپ کے اندر میسیج نہیں کرنے، مجھے پرسنلی آپ لوگوں نے اس کا آنسر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کتاب کی سچی سمجھ نصیب عطا فرمائے اور ہم سب کے لیے آسانیاں کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سے بہترین دین کا کام لے لیں، اور ہمیں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا بنائیں، اور ہمارے اوقات میں برکت ڈالیں، اور ہمیں اس رمضان میں، اور اب تو طاق راتیں سٹارٹ ہو گئی ہیں، ان طاق راتوں سے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو جو وہ لیلۃ القدر ہے نا وہ نصیب عطا فرمائیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، زیادہ سے زیادہ سب کے لیے دعائیں کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اس آیت کا مفہوم بیان کرنے میں مجھ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ معاف فرمائے اور ہمیں ان آیات کا سچا فہم نصیب عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔